اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا، اور بندر بننے کے بعد یہ لوگ کتنے عرصے تک زندہ رہے اور انہیں کتنی تکلیف دہ موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے کیا کہا؟ اور کیا آج پائے جانے والے بندر اسی قوم سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانوں کے بندر بننے کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی آبادی تقریباً 70,000 تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف لہلہاتی باغات اور ہریالی تھی، اور اللہ نے انہیں رزق کی فراوانی عطا کی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے اللہ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں۔ یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوئی تو پھر اس نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور یہ ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ نے اس قوم کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا، اور پھر اس قوم کی تباہی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے اس قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور پوری قوم سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن وہ دن تھا جس میں مچھلیاں کثرت سے آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں بہت کم آتی تھیں جو کافی نہ ہوتی۔ یہ قوم مچھلیوں کے شکار پر ہی گزر بسر کرتی تھی، اس لیے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے تالاب بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں کے ذریعے ان بڑے تالابوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو اکسایا کہ اس طرح ہم ہفتے کے دن شکار سے بھی بچ جائیں گی اور مچھلیاں بھی پکڑی جائیں گی۔ اس قوم کے بہت سے لوگوں کو یہ چال پسند آئی، اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑی تالابوں میں ڈال دیں، جن کے ذریعے مچھلیاں کثرت سے ان تالابوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کی یہ چال بہت پسند آئی، لیکن اس قوم نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر تالابوں میں پھنس گئیں تو وہ شکار تو ہو گئیں، لہٰذا یہ شکار بھی ہفتے کے دن ہی قرار پایا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شکار کی اس بری چال سے منع کیا، وہ پریشان ہوئے اور شکار سے بچے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دل سے اس کام کو برا جان کر خاموش رہے، انہوں نے خود تو شکار نہیں کیا لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے منع کرنے والوں سے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان پر دردناک عذاب بھیجنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو باغی اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کی چال کو قبول کر کے ہفتے کے دن شکار شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا اور بیچا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 نافرمان لوگ ایسے تھے جنہوں نے منع کرنے کے باوجود ان تالابوں کے ذریعے اتوار یعنی ہفتے کو شکار جاری رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرایا
لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس کام کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنی اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف وہ نافرمان لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے شکار نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم کو نافرمانی پر سمجھایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام غصے میں آئے اور شکار کرنے والوں پر لعنت کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان گنہگاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ جان سکیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب بندر کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو ان بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھنے لگی۔ وہ زارو قطار روتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کی تعداد 12,000 کی تھی جنہیں اللہ بنا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور تم یقیناً ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران وہ کچھ کھا پی نہیں سکے بلکہ بھوکے پیاسے رہے۔ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب مر گئے۔ اور جن لوگوں نے ان نافرمانوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو عذاب کی برائی جان کر خاموش رہے تھے اللہ نے انہیں بھی بچا لیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کے بندروں کی۔ کیا ان کی نسل سے کوئی بندر موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی نسل سے ہیں؟ روایات کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے یا ان کے چہرے مسخ کر دیتا ہے، وہ عذاب صرف انہی پر رہتا ہے جن پر نازل ہوا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی نسل سے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔